شریف کا تجربہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شما. سب سے پہلے میں اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، وقت دیا. آج ہمارے عقد و بلوچستان تحریک کے ہمارے روح رواں سرپرست یا نگران حسین واڈیلا صاحب اور تمام ذمہ داران جس ایشو پر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا میڈیا کو بریف کر رہے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، حالیہ جو بارش، طوفانی بارش ہوئی ہے یا اس سے پہلے جتنے بارش ہوئے ہیں، تو یہ بارش کے بعد یہ تمام دعوے یا ادارے، یہ کارکردگی وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی یا اداروں کی بالکل عوام کے سامنے آ جاتی ہے. اور یہ زمین پر واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ایک بارش کے بعد لوگوں کے گھروں کا گرنا، مکانات کا گرنا یا لوگوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا اور لوگوں کا پریشانی میں مبتلا ہونا، ماؤں بہنوں کا گھر کے اندر خوف زدہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ گوادر میں کرپشن بہتا ہوئی ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ بد انتظامی اور غلط پلاننگ کی وجہ سے ضلع گوادر کے لوگ پریشان ہیں. باتیں تو کی گئی کہ گوادر مستقبل کا دبئی ہے، مستقبل کا سنگاپور ہے، اور پلاننگ اور منصوبہ بندی اور ویژن نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ضلع گوادر میں جتنی تباہی ہوئی، گوادر ہو، پسینی ہو، سربندر ہو، پشکان ہو، جیونی ارماڑا ہو، جہاں بھی تباہی ہوئی ہے، اس کی وجہ نکاسی آب کا نہ ہونا، سیوریج لائن کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے. بارش کی وجہ سے نہیں ہوئی، لیکن بارش جو ہے قدرت کے نظام میں بارش بے پناہ اہمیت کا عامل ہے. جو ہم بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ فضا میں فلاں وائرس، فلاں وائرس، فلاں وائرس، ان وائرسوں کا علاج ہی بارش ہے. زمین کی صفائی کا علاج بھی بارش ہے. فضا کی جو پوری آلودگی ہوتی ہے اس کی صفائی بھی بارش ہے. قدرت جب اپنے زمین کے صاف کرنے کے لیے بارش ہی برساتا ہے تاکہ فضا اور ماحول زمین پاک ہو جائے. جتنی تباہی بارش کی وجہ سے نہیں، بد انتظامی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے. گوادر میں گوادر پورٹ اتھارٹی اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی دو بڑے ادارے ہیں. گوادر پورٹ اتھارٹی میں یہ ایکسپریس وے بنا رہا ہے جس کی نگرانی میں، اس کا کام یہ کہ مجھے ایکسپریس وے بنانا ہے. لوگ مرتے ہیں، جیتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، پانی نکلتا ہے، نہیں نکلتا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایکسپریس وے بنانا ہے جس کی وجہ سے ملا بند ایریا، بہت سارے جگہ ملا بند ہو، شادو بند ہو یا دوسرے گجراوان، دوسرے علاقے جو آج بھی پانی ان کے گھروں سے نکل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے پانی کے راستے کو بند کر دیا گیا، کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. اسی طرح گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہاں سیوریج، اربوں روپے گوادر شہر کے سیوریج پہ خرچ ہوئے، اربوں. جب اربوں روپے ایک شہر کے، چھوٹے سے شہر کے سیوریج لائن پہ، نکاسی آب پہ خرچ کیا جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کے گھر گر رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گوادر پورٹ اتھارٹی، دونوں کی پلاننگ ناکام تھی، کوئی پلاننگ نہیں کی. یہ دونوں ادارے، اس طرح وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گوادر پورٹ اتھارٹی کے انجینئر اور ذمہ دار ہیں اس تباہی و بربادی کے. دوسری بات یہ ہے کہ 30 سال سے
جو ٹولہ اقتدار پہ 30 سال سے، دیکھیں 30 سال ایک اس کی حکمرانی کے باوجود جب لوگ چھوٹے سے بارش پہ وہ مکان گر جائے، چار دیواری گر جائے، بندات ٹوٹ جائے، لوگ خوف زدہ ہوں، لوگ گھروں میں نہ رہ سکیں اور کرپشن کی بے انتہا ہو، تو سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ہے۔ اس کو 30 سال ضلع گوادر پر جو ٹولہ حکمران رہا ہے وہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور ضلع گوادر کے عوام سے بھی معافی مانگے۔ اس کو معافی مانگنی چاہیے ضلع کے عوام سے، اور اعتراف کرنا چاہیے کہ میں ضلع گوادر کی جان اور مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ اس کو اعتراف کرنا چاہیے، پبلکلی اعتراف کرنا چاہیے کہ میں ضلع گوادر کے جان اور مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو نقصانات جتنے ہوئے ہیں، دیکھیں آفت زدہ تو پسینی کو اور گوادر کو، تحصیل گوادر تحصیل پسینی کو آفت زدہ تو قرار دیا گیا، لیکن آفت زدہ ہمارے بلوچستان میں تو ایک لیٹر جاری کرنے کے بعد سب سو جاتے ہیں اور 10 کلو آٹا اور 10 کلو چینی دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے آفت زدہ قرار دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے عقد و تحریک بلوچستان کا کہ آفت زدہ قرار دینے کے بعد 10 کلو آٹا 10 کلو چینی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عوام کو یوٹیلیٹی بلز کے جتنے بقایا جاتے ہیں وہ معاف کیے جائیں، یوٹیلیٹی کے جتنے بقایا جاتے ہیں وہ معاف کیے جائیں، یہ ریلیف ہے عوام کے ساتھ، اور مزید 6 مہینے بل معاف کیا جائے تاکہ لوگ جب اس کا مکان گر گیا ہو، چار دیواری گر گئی ہو، نقصان ہوا ہو اس مہنگائی کے دور میں، تو کس طرح وہ اپنا مکان، اپنی چار دیواری، اپنا نقصانات کا ازالہ کرے گا۔ یہ اس سے صاف طور پر نظر آئے گا کہ اس آفت زدہ قرار دینے میں پبلک کو فائدہ ہوا ہے۔ پبلک کو نظر آ جائے گی ایک چیز کہ مجھے میرے تحصیل کو، میرے ضلع کو جب آفت زدہ قرار دیا گیا تو مجھے یہ چیز ملی ہے۔ 10 کلو آٹا کی یا 10 کلو چینی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگ انہیں مطالبہ کر رہے ہوں۔ تو یہ ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے۔ تیسری جو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جو شفاف سروے کیا جائے۔ دیکھیں ایکسپریس وے کے متاثرین میں شفاف سروے نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو پٹواری ہیں، پٹواری کے ذریعے کیے جاتے ہیں، دنیا کے کرپٹ ترین لوگ یہ پٹواری ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ سروے کراتے ہیں۔ یا اس نے جتنے سروے پٹواریوں نے کیے ہیں شفاف کیے؟ ایک بھی سروے شفاف نہیں ہوا جو پٹواریوں کے ذریعے ہوا ہے، ایک بھی سروے پٹواریوں کے ذریعے سروے صحیح نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں پٹواریوں کے ذریعے سروے بالکل قبول نہیں ہے۔ جو پٹواریوں کو بکری کھلاتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے، جو پٹواریوں کو زیادہ پیسہ دیتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے، جو دوپہر کی دعوت پٹواریوں کا کرتا ہے اس کا تمام نام آ جاتا ہے، جو رات کا کھانا یہ میں ویسے الزام نہیں لگا رہا، میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں اس کا، کہ جس کا نقصان نہیں ہوا اس کا نام ہے، جس کا نقصان اس کا نام نہیں ہے۔ بڑی شخصیت کا نام ہے، جھوپڑی والے کا نام نہیں ہے۔ 2 منزلہ والے کا نام ہے گوادر میں، جھوپڑی والے کا نام نہیں ہے۔ ایکسپریس وے میں بالکل ساتھ ایک گھر ہے، بیچارہ گھر کمرے کے اندر آپ بیٹھے، باہر آپ کو نظر آتا ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن 2 منزلہ جس کا بلڈنگ ہے اس کو 4 لاکھ ملے، اس بیچارے کو 1 روپے نہیں ملا ہے۔ یہ پٹواری کا سروے۔ تو پٹواری کا سروے ہمیں قبول نہیں ہے۔ شفاف انداز میں سروے ہیں، اس میں عقد و تحریک کے نوجوان بھی، ہم بھی شامل ہوں گے، معتبرین شامل کریں، چاہے ہمارے لوگ نہ بھی ہوں، معتبر شامل کریں، وارڈ کی سطح پر سروے ہو، اور وہ سروے کو چھپائے نہیں، فائنل کرنے سے پہلے اس کو پبلک کر دے، پبلک کیا جائے، اس سروے کو چھپایا نہ جائے، فائل کے اندر بند نہ کیا جائے، اس کو پبلک کیا جائے، ہر وارڈ کے 4 دیواری پر ڈی سی دفتر کے سامنے اس کو آویزہ کیا جائے، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ ہوگا کہ متاثرین کون ہے، متاثرین کون نہیں ہے، ناجائز کس کا نام آیا ہے، جائز کس کا نام آیا ہے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے، تاکہ فیکٹری والے کا اگر نام آیا ہو اور جھوپڑی والے کا نام نہ آیا ہو تو تاکہ پبلکلی سب کو 4 دیواری کے اوپر پتہ چل جائے۔ اس لیے ہمارا شفاف سروے اور سروے ٹیم کے بارے میں بھی
ڈپٹی کمشنر پٹواریوں کے ذریعے ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ اچھے شہرت رکھنے والے مقامی لوگ، اسی طرح وارڈ کی سطح پر کمیٹیوں کی تشکیل، جس کا نقصان ہوا اس کا شفاف سروے ہو اور سروے کو فہرست کو پبلک کیا جائے، اس کے بعد اس کے لیے معاوضہ کا بندوبست کیا جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ آٹا، چینی، چاول اس کی ضرورت نہیں ہے. جس کا گھر گر گیا ہو گھر بنا کر دیں، جس کا ایک مکان گرا ہو ایک مکان بنا کر دیں، جس کا 2 مکان گرا ہو 2 مکان بنا کر دیں، جس کی 4 دیواری گری ہو 4 دیواری بنا کر دیں. گورنمنٹ خود بنائے یا تخمینہ لگا کر اس کو دے دیں. عجیب ہمارے حکمران ہیں، جب ٹیکے کی باری آتی ہے، اسکول میں کمرہ بنانا آتا ہے اسکول میں، تو ایک کمرہ 18 لاکھ کا ہوتا ہے. جب عوام کا کمرہ بنانے کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں 50,000، کہتے ہیں 1 لاکھ، کیونکہ اس میں پورا وزیر اعلیٰ سے لے کر نیچے تک کمیشنوں کا انبار ہے، تو ایک کمرہ 20 لاکھ کا ہوتا ہے وہاں. لیکن جب پبلک کے کمرے کی بات آتی ہے تو اس کو 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کا ریٹ مقرر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ریٹ ہے. تو اسکول کے کمرے میں، اپنے دفتر کے کمرے میں وہ تو وہی ریٹ کیوں مقرر نہیں کیا جاتا؟ اس لیے ہر کمرہ جس کا گھر متاثر ہوا ہو، مکان متاثر ہوا ہو، 4 دیواری متاثر ہوئی ہو، تو اس میں اسی حوالے سے لوگوں کے مکان بنا کر دیے جائیں، لوگوں کے 4 دیواری بنا کر دیے جائیں مکانات. اس حوالے سے بھی ہماری تجویز ایکسپریس وے پتہ نہیں اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، اربوں کا، پتہ نہیں 21 ارب کا ہے، 22 ارب کا ہے. آپ اندازہ لگائیں. ہم نے ایک دفعہ ڈی سی کو کہا تھا کہ یہ جو، بلکہ ڈی سی دفتر میں ایک افسر نے کہا کہ میں نے صوبائی حکومت کو تجویز دی ہے کہ ایکسپریس وے گوادر جہاں شروع ہوتا ہے تک ملا بند تک جتنے مکانات آتے ہیں ایکسپریس وے کے ساتھ، آپ اگر 22 ارب اس میں رکھ رہے ہیں تو 1 ارب لوگوں کے لیے رکھ لیں، آپ مر جائیں گے. اگر یہ پورے ساحل کے ساتھ ایک ہی نقشے کے ساتھ مکان، گوادر پورٹ خود اسی ڈیزائن میں مکان بنا کر دے دیتا لوگوں کو، ایک ہی نقشے میں، اسی نقشے کے ساتھ، تو کیا مر جاتے ہیں؟ 1 ارب 2 ارب پبلک کے لیے رکھا جاتا، وہ مر جاتے، ختم ہو جاتے. 22 ارب مٹی پہ خرچ کریں گے، 2 ارب یا 1 ارب 2 کروڑ کے بارے میں بھی پورے لوگوں کو رلائے گا کہ میں 2 کروڑ دوں یا نہ دوں ہمارے اس متاثرین کو. اس لیے اب انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. چوتھی بات میری یہی تھی کہ جو بجائے کہ راشن، چاول، چینی یہ دینے کے، لوگوں کے باقاعدہ مکانات بنا کر کے ان کو دیے جائیں. یہ ہماری چند باتیں تھیں. انشاءاللہ عقد و تحریک جو بلوچستان ہمارے نوجوانوں نے اسی رات 3 بجے سے لے کر آج تک کبھی بھی نوجوان پانی، نکاسی، آب جان وارڈ سے نکال کر آ رہے ہیں. ہمارے کارکنان نے، عقد و تحریک بلوچستان کے کارکنان نے الحمدللہ آگے بڑھ کر کے ہر وارڈ میں، ہر شہر میں الحمدللہ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ الحمدللہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جس کی ضلعی حکومت بھی گواہ ہے. پسنی ہو، سربندر ہو، گوادر شہر کے تمام وارڈ ہوں، پشکان ہو، جیونی ہو اور ماڑا ہو، یا دیہاتی علاقے ہوں، کلاش، نلیٹ، یا اس علاقے کے ہوں، ہمارے عقد و تحریک کے تمام کارکنان نے، تمام ذمہ داران نے بے حد محنت کی ہے، کوشش کی ہے. میڈیا بھی گواہ ہے، ہمارے ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور آج کی تاریخ تک ہمارے کارکنان الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چند ہماری اس حوالے سے بات تھیں. باقی سرگرمیاں انشاءاللہ ہماری ریلیف کی بھی جاری ہیں اور خدمت کے بھی انشاءاللہ جاری ہیں. ہم واچ بھی کریں گے سروے کے کام کو، امدادی کام کو، سب کی ہم نگرانی بھی ہمارے کارکنان وارڈ کی سطح پر کر رہے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہماری سرگرمیاں جاری رہیں گی. سوالات؟ کسی سوالات؟ سر میرا سوال ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے آج یہ اپنے سائٹ پہ ایک چیز اپلوڈ کی گئی ہے، جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ گوادر میں اس وقت نہ کوئی گھر گرا ہے، نہ کوئی نقصان ہوا ہے. وہ صرف دکھا رہے ہیں کہ کھاران میں اور ڈسٹرکٹ کیج میں 166 گھر گرے ہیں، باقی بلوچستان کے اندر کہیں بھی نقصانات نہیں ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس حوالے سے نقصانات کی بات نہیں کر رہا؟
جس طرح مولانا صاحب نے پہلے کہا آفت زدہ تو کہتے ہیں، میرے خیال میں آپ کی باتوں سے یہ تصدیق ہوئی باتوں کی، 74 سال سے بلوچستان آفت زدہ ہے، اور یہ جھوٹ پر مبنی یہ جو آپ کا یہ خبر گوادر میں کتنے لوگ گھر گرے ہیں وہ تو ہمارے کارکن آ کر آپ کو رپورٹ بھی دے سکتے ہیں، سرکار انتظامیہ بھی موجود ہے۔ جس طرح مولانا نے کہا شفاف ہونا چاہیے، شفافیت سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں، ویسے ہی سارے بلوچستان میں طوفان آیا ہے، سارے بلوچستان میں سیلاب ہے، ویسے ہی تربت میں بھی شاید اس سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہوں۔ اچھا مولانا صاحب شما چیز روز سالی کے مسئلے دھرنا ہے درکے وطرہ مائی اگیش شما کچھ کنے یہ دھرنا ہے رنگ کے ہمیں تو شما معاملات ہوتے گا یہ معاملات ہمیں سرا چکا حمل در احمد سرکارہ ہو پتا ہو چکا نہ کتے گئے اردو بھی شما ایک جارے جاتے ہیں کہ میں منظم ایک ٹیم میں بنانے ہاں دفتر بھی دیکھیں اللہ کے معاملہ وہاں آیا نہیں چکن بیلس کرتے ہیں یہ شما ترتیب جاتا دومی سوال ہے گوشن چلو ما اتی شہری سطح ضلع گوادر شہر ہے ما ایک ٹیم میں بنائیں تھا، انی وارڈ سطح ما اتی آرگنائزر کمیٹی تشکیل دے گئے، جیوینیہ ٹیم بنائیں تھا، پشکانہ بنائیں تھا، سوربندرہ بنائیں تھا، پسینیہ بنائیں تھا، اور مارڈا ما شہری سطح بنائیں تھا، پتہ وارڈ سطح ما رہو گئے یہ چیزیں ٹائم ہے ما 15 جنوری میں ہوتی سجی ٹیمانا دا تھا کہ 15 جنوری تک بنا آرگنائزر اور ٹیم کمیٹی منا وارڈ سطح لوٹا وقت کہ منی کمیٹی وارڈ سطح بنا انشاءاللہ دائریا نے بھی یہ تشکیل با اور 15 جنوری بلائیں دفتریہ رابطہ عوام دفتریہ شہر ہمارا افتتاح بھی کرنے گئے دفتر باقاعدہ یہ بھی افتتاح کرنے آئیے چھ بعد انشاءاللہ ہوتی ہے ہمارا نوجوان کے میں ٹیم بنا وارڈ سطح تک کے ڈسٹرکٹ سطح تک بڑا میں دفترانی باقاعدہ ہر ٹیم آ رہا میں ایک محکمہ آئے انشاءاللہ حوالہ کریں۔ باقی کے ہمارا ڈیمانڈ ہے 16 جنوری ماہ پورا بھی صوبہ حکومت رہا ٹرالر مافیا انگا موجودہ میں سمندر بارڈر امور انگا تک تسلی بخش پیش رفت نے اور چیک پوسٹانی ادھا تک ہمارا ٹیم چیک پوسٹ لاتے ختم کرتے گنتے چیزیں چیک پوسٹ زی پہری بھی ختم کرتے گئے بھلے رویہ تو کا کم فرقہ جست پرس تو کا فرقہ آئی ویز طرف فرقہ بھلے مرچی میں کم ہوتا گا پدا پشکانے اما کے پول سرا نشتہ ایف سی یا پدا گاڑی انسر مردمہ لائے نہ گائیں پدا شکایت مردم کا نہ گائیں مرچی شتہ پشکانہ دھرنا ہے چمانی پیدا کا پدا ماہی گیرہ ہوں دا ایم ایس وغیرہ کچھ ایم ایس میں ہیری نہیں چاہیے دوئے نہ ہوئی رہے ہمیں دوئے پدا ماہی گیرہ تنگ کا نہ گائیں کشنارتی کارڈ لائسنہ پیش در فلانیہ پدا پدا شتہ درنے مند آتا پدا کوسٹ گارڈ کے لچتا پدا درنے مند آتا یہ پدا کھنگا ہے 16 جنوری پدا عوامی پریس کانفرنس ہے انشاءاللہ آج تو کا پورے کارکردگی بھی پبلک کے دیما پیش کرنے اور پدا آئندہ ہوتی لایا ملا اعلانہ کرنے انشاءاللہ 16 جنوری میں عوامی پریس کانفرنس ہے۔ مولانا صاحب چونکہ تو وہ کہ عقد و تحریک کے کارکن یا ٹیم یا آرگنائزر ماں پرسنل کی ورک بھی اتنا شریف بھائی جی ماجد صاحب بھی شفا دینے تک 2-2.5 بجے کار کرنا باقی ٹیم سمیت بھی سے میں اپریشیٹ کریں تو دومی ایک دیگر چیز یہ کہ ماں گندرے کے تو ہما گپانی کے مخالفت کتا بالکل سیکیورٹی کلچر کو مخالفت کتا اپنی طرح ہوتا سیکیورٹی گارڈ بولے اسی چیز وجہ دومی ایک کر کے بلائے اور ہے کہ میں علاقہ سکباز متاثر کتگی بیتی گئے عبادت تو کراچی اور اسلام آباد ترگا بیتی گئے تو جو کہ گوشے کہ ایم پی اے ایم این اے نیا آیا تو وہ تب یہ کلچر ایسا لگے پتہ تھی دومی سوال بچہ ماں کراچی بھی شتگا اسلام آباد بھی شتگا ماں ہوتی ذاتی وزٹر نہ بیتگا ذاتی بزنس نہ بیتگا ذاتی کارا نہ بیتگا منا کراچی پریس کلب والا ہے بلوچستان ہے مسئلہ نسرا منا دعوت داتا ماں بلوچستان مقدمہ عمودہ پیش کتا اسلام آباد بھی بلوچستان مسئلہ سرا کو میں بیتا ہمیں فریاد کہ ماں ملا فاضل چوکا ہمیں اسلام آباد بھی کتا ماں ہستے ہیں ہوتی ذاتی کارا ذاتی ملاقاتہ ذاتی نظام ماں ہوتی ہمیں کازا کہ ہمیں تحریک واسطہ ماں عمودہ بیتگا ماں سنگتا ہوں مشورہ بھی کتا ماں سنگتا ہوتی ٹیم اجازت داتا کہ ادھا بے ورنہ ماں ات کھوتگا
باقی معاینہ کی طرح تنقید کو تھا بلوچستان واسطہ نبیت کا یک کیا جاتا کہ مولانا عیاشی کرنے ماں عیاشی کو جائے سلیمانی چاہ عیاشی یا یہ منی عیاشی ذرا چی بھی نہیں ماں آیا نہیں عیاشی شبہ سر پر ہے منی عیاشی شبہ سر پر ہے اچھا دومی ہے کہ یہ بیچا ماں ذاتی من خواہش نہیں بلے ماں سرکار کے وتی رپورٹ استا میں کے بھی رپورٹ استا میں سنگتن کے بھی استا ای پا لاتے رپورٹ سے بنیادہ سیکورٹی بندوبست بیتا اور ماں سمجھے کہ ورنہ ماں اصل حفیظ و حفاظت کنو کا اللہ پاک ہے حفیظ ہمائیں لے ڈیتھ کے اسکواڈ میں مکورانا چکر لگا کئی سرپرستیاں چکر لگا کجا چکر لگا چیکر لگا یہ رپورٹس میں کر رہا بھی استا وہ ادارہ نہیں کر رہا میں انتظامی کر رہا بھی استا ابھی زانا امایا نہیں جو شین سرائی بندوبست ہے وہ مولانا نروٹی تک بلکہ سرکار کس نے بدات اشاری گواہ واجہ حسین صاحب پرسنلی وقت گواہ ہیں چیزیں یہ شریف بھائی کہوں گا سیکورٹی سر گپے ہیں سیکورٹی کے کسے لوٹی یا وقت ایک لیٹرے دا یا وقت لوٹی مولانا چشیں ایچ طلب نہ کتا نہ کہ اک دو تحریکہ لیکن انتظامیہ ہمیں سمجھتا کہ مولانا واسطہ ایک موت ایک سیکورٹی دے ہمیں وجہ دیکھ بیتا آپ پتہ ہمارا مشورہ کتے گے ماں پتہ مولانا زور داتا کہ وقت کے دے گئے تو شوتی کہہ رہا ہے